على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت المنذر ولكل قوم هاد. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما انت المنذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ زمانے کے لیے منذر ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک ہادی موجود ہے. تو رسول خدا جس لیے آئے تھے، بعثت کے بعد، ہجرت کے بعد جب مدینے تشریف لے گئے ہیں تو مسلسل جنگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلی ہجری میں رسول خدا مسجد کی تعمیر میں مشغول رہے، اس کے بعد جنگ پہ جنگ میں مشغول ہیں. کبھی جنگ احد کے لیے جا رہے ہیں، کبھی جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں، کبھی مشرکوں کا پیچھا کر رہے ہیں جنگ سویق میں، کبھی بنی قریظہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی قینقاع والوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی بنی نذیر سے مقابلہ کر رہے ہیں. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ بنی قریظہ کے 600 سے 700 لوگوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا. الحمدللہ آپ سے سوال کیا گیا کیوں قتل کیا گیا ایک ہی دن میں؟ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایک سے ایک جواب دیا. 5 لوگوں کا جواب حاصل ہوا، سب کے ماشاءاللہ جواب ایک سے ایک تھے. تو جو آپ نے وجہ بیان کی، اس کے علاوہ بھی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں اتنے سارے لوگوں کو کیسے قتل کیا گیا، جبکہ اسلام امن کا پیغام ہے. ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، خون نہیں بہاتا ہے. تو یہ خون بھی بہا رہا ہے. اس کا اگر آپ پہلا سرسری نگاہ سے دیکھیں، اسلام نے چوری کا جو چوری سزا بتائی، کیا بتائی ہے؟ کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لیکن فوراً نہیں کہا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ بہت سارے رولز ہیں کہ ثابت ہو، وہ خود اقرار کرے، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ بتائیے اگر یہ قانون ہر جگہ لاگو ہو جاتا کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا، اس کی چوری ثابت ہو جاتی، اس کا ہاتھ یہاں ہتھیلی تک پہلے کٹتا، اس کے بھی مرحلے ہیں، پہلے یہاں کٹے گا، پھر کوہنی تک کٹے گا، پھر یہاں تک کٹے گا، اس کے بھی بہت سارے مرحلے ہیں. تو اگر کسی کی چوری ثابت ہو جاتی، اس کا ہاتھ کٹتا، تو کیا اس کے سماج والے، اس کے سوسائٹی والے نہیں دیکھتے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ جب اس کا ہاتھ کٹا ہوا دیکھتے تو اس کی مذمت کرتے. جب مذمت کرتے تو خود لوگ بھی اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے اور چوری سے دور رہتے. تو چونکہ یہ اسلام قوانین لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لوگ اس سے بھاگتے ہیں. آج دیکھ لیجئے، اگر کہیں کسی کا ریپ ہوتا ہے، اگر کسی خاندان والی کا خدا نخواستہ ریپ ہو جائے تو ہم کتنا بھوکلا جاتے ہیں. ہم دل کرتا ہے کہ سامنے والے کو مار دیں. اور یہی قانون پہلے اسلام نے بتا دیا تھا کہ اگر ریپ ثابت ہو جاتا ہے، زنا ثابت ہو جاتا ہے، اس کے شرط جو پائے جاتے ہیں، تو اس میں ایک شرط بھی یہ تھا کچھ مرحلوں میں کہ انسان کو زمین میں گردن تک کے گاڑ دیا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مارا جائے. یہ بتائیے کہ اگر یہ حکم، یہ اسلام نے جو قوانین بیان کیے ہیں، اگر یہ حکم نافذ ہوتا تو کیا ہمارے سماج میں آج ریپ ہوتا؟ نہیں ہوتا. آج ہم نے اسلامی قوانین کو آسانی سے سمجھ لیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا. اگر وہی چیز نافذ ہوتی، آج ایک گھر نہیں، دوسرے گھر نہیں، ہر سماج میں ریپ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں ریپ؟ کیونکہ اس کا سزا نہیں مل رہی ہے. سزا نہیں مل رہی ہے تو انسان آسانی سے کر رہا ہے، چھوٹ جا رہا ہے. یعنی وہ خدا کو اپنا سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں مان رہا ہے. آج دیکھ لیجئے کہیں پر اگر سی سی ٹی وی فوٹیج، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو، انسان کو یقین ہو جائے، یہیں پہ سمجھ لیجئے اگر یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، باہر لگا ہوا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، کچن کے پاس لگا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہر وقت ظہیر بھائی کے ہاتھ میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، وہ ہم پر نظر رکھ رہے ہیں، تو کیا ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے جو ہمارے شایان شان نہ ہو؟ نہیں، ہم ہمیشہ ایسی چیز سے بچیں گے. تو جب ہم دنیاوی سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج سے اتنا بچتے ہیں، جو خدا
جس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سب سے بڑا CCTV کیمرہ میں ہوں، ہر چیز پر میری نظر ہے، تو ہمیں کیا خداوند عالم پر ایمان نہیں ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ جو ہم خدا پر آج تک ایمان نہیں لے پائے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی حکم نافذ کرنے کے لیے، اچھا یہ دیکھیے، اگر کوئی پہلے بار غلطی کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہی ہوا قینوقہ کے ساتھ چھوڑ دیا، بنی نذیر کے ساتھ وہ عبداللہ ابن ابی آیا تھا، منافق آیا تھا، اس نے سفارش کیا، چھوڑ دیا۔ اگر یہ بار بار اپنے مخالف دشمنوں کو چھوڑتے تو یہ غداری عام ہو جاتی۔ اس غداری کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھانا بڑا ضروری تھا، اور یہ اس سوال کا جواب اس طریقے سے ماشاءاللہ سے آپ سب نے دیا ہے کہ غداری کی وجہ سے، غداری کو روکنے کے لیے رسول نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اب جب اس جنگ سے لوٹ کر آ رہے ہیں، اس جنگ کا نام ہے جنگ بنی قریظہ۔ اب اس کے بعد بہت سی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی ہیں کہ کبھی چھوٹا موٹا حملہ ہوتا تھا، رسول جاتے تھے، جیت کے چلے آتے تھے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ سے آپ سب واقف ہیں، یہ جنگ نہیں ہے لیکن پھر بھی جنگ کے زمرے میں اس کو گنا جاتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ رسول خدا مدینے میں رہ رہے ہیں، ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گیا ہوا ہوں۔ جب خواب سے بیدار ہوئے، اپنے خواب کو اصحاب سے بیان کیا۔ مکے والے بھی بیچارے 6 سال سے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو 6 سال ہو چکے تھے، مکے والے جو اپنے گھر سے دور تھے، بہت دنوں سے 6 سال سے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کیے تھے، ان کے دلوں میں بھی جب رسول نے اپنے خواب کو بیان کیا، ان کے دلوں میں بھی اب خانہ خدا کی زیارت کرنے کا شوق ظاہر ہو گیا۔ اچھا یہ جنگ، اگرچہ یہ جنگ نہیں ہے لیکن اس میں اصحاب کے صبر اور استقامت کا بہت بڑا ان کو امتحان دینا ہے، کس طریقے سے اس میں ان کو صبر سے کام لینا ہے، کس طریقے سے اس کو اقامت سے کام لینا ہے۔ جب لوگوں نے خواب سنا تو اب انہوں نے، اور خدا نے بھی خواب کے ذریعے سے رسول کو اس بات کی طرف تحریک کی ہے کہ تم مکے کی طرف جاؤ۔ اگر وہی کرتے تو واجب ہوتا، خواب میں یہ نہیں ہے کہ واجب ہو، لیکن بہرحال نبی کا خواب خواب ہوتا ہے۔ نبی اپنے اصحاب کے ساتھ نکل رہے ہیں، کب نکلے ہیں؟ پہلی ذی القعدہ کو نکل رہے ہیں، 1400 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور حکم دیا کہ جب ہم جائیں گے مکے کی طرف کوئی اسلحہ لے کے نہیں جائیں گے، صرف ایک تلوار ہمارے ساتھ ہوگی۔ تلوار لوگوں کے ساتھ ہونا یہ عام بات تھی، عرب کے زمانے میں ہر کوئی اپنے ساتھ تلوار رکھتا تھا، کیا پتہ راستے میں کوئی ڈاکو حملہ کر دے یا کوئی جانور حملہ کر دے، تو یہ تلوار رکھنا ایک عام بات تھی۔ جب یہ لوگ جا رہے ہیں تو چونکہ بہت سالوں بعد جا رہے ہیں، لیکن ابھی 1 مہینہ باقی تھا، پہلی ذی القعدہ ہے، ذی الحج میں ان کو حج کرنا ہوتا، لیکن اتنی تڑپ ان کے اندر ہو گئی کہ ہم جائیں گے زیارت کرنے کے اس سے، حج نہیں کریں گے ابھی۔ تو جا رہے ہیں تو رسول نے کہا کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے ساتھ قربانی بھی کچھ لے لے۔ تو لوگوں نے اپنے ساتھ اونٹ لیا، 70 اونٹ یہاں پر مسلمانوں نے اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو اپنے اونٹ پر یا اپنے جو بھی جانور کو لے جاتا ہے ایک نشان بنا لیتا ہے، مطلب ایک بلیڈ سے یا کسی چھری سے ایک خراش ڈال دیتا ہے تاکہ تھوڑا خون نکل جائے اور اس سے معلوم پڑ جائے کہ یہ جانور قربانی کا جانور ہے۔ تو ایسے 70 اونٹ پر یہ نشان بنائے گئے کہ جس سے معلوم پڑ رہا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ جب وہاں مکے والوں کو خبر ملی ہے کہ یہاں سے مدینے والے نکلے ہیں، بہرحال پہلے بھی انٹیلیجنس ہوا کرتا تھا، تو ان کو معلوم پڑ گیا کہ جنگ کی ارادے سے تو نہیں آ رہے ہیں لیکن زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے جو ایک کمانڈر ہے، ابو سفیان نے ایک کمانڈر کو بھیجا جس کا نام خالد ابن ولید ہے۔ یہ خالد ابن ولید بھی مکے سے نکلا، یہ مدینے سے نکلے۔ ایک مقام پر ان کی ملاقات ہوتی، لیکن جیسے ہی رسول نے دیکھا کہ وہاں سے دھول مٹی اڑ رہی ہے، یقین ہو گیا کہ وہاں سے بھی ایک کاروان آ رہا ہے، تو رسول نے اپنے راستے کو گھما لیا، کسی اور راستے سے مکے کی طرف نکل لیے، اور جاتے جاتے مکے کے قریب پہنچے۔ یہ وہی مقام ہے جسے مقام حدیبیہ کہا جاتا ہے، اسی لیے صلح کو صلح حدیبیہ کہا گیا۔ جب یہاں پہنچے ہیں تو رسول باقاعدہ
آفیشل طریقے سے جانا چاہے تھے اندر، تو پہلے انہوں نے عثمان کو بھیجا، پہلے عمر کو بھیجنا چاہا، تو عمر نے کہا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں کتنا غصے والا ہوں، اور جانتے ہی ہیں کہ میرے روابط ان لوگوں سے اچھے نہیں ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا کہ آپ عثمان کو بھیج دیتے۔ یہ عثمان جو تھا یہ امیہ کے خاندان سے تھا، یعنی معاویہ کے خاندان سے یہ عثمان تھا، تو عثمان کو بھیجا گیا۔ جب یہ عثمان پہنچا ہے مکے میں پہنچ کر اپنے خاندان والوں سے ملاقات کیا اور پھر سردار سے ملتا ہے، وہی پیشکش کرتا ہے کہ ہم مسلمان آئے ہیں کعبہ کی زیارت کے لیے، ہمیں زیارت کرنے کی اجازت دے دو۔ تو وہ مکے والے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اجازت دے دیں گے، تم اکیلے یہاں کی زیارت کرو اور چلے جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں اکیلے کعبے کی زیارت نہیں کروں گا، بلکہ مسلمانوں کو بھی اجازت دے دو کہ وہ بھی آئیں اور یہاں کی زیارت کریں، لیکن کہا نہیں، میں اکیلے زیارت نہیں کروں گا بلکہ وہاں والوں کو بھی بلائے۔ تو بہرحال یہ عثمان نہیں مانے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان کے گرفتار ہونے کی خبر مسلمانوں کو ملی ہے، اب مسلمانوں کو غصہ آ گیا، ہم نے جس انسان کو، جس اپنے سفیر کو بھیجا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا، اب انہوں نے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ رسول اپنے ساتھ صحابیوں کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ شانتی سے، امن سے کعبے کی زیارت کر لیں گے، اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کریں گے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے سب۔ رسول نے سب کو اکٹھا کیا، ایک پیڑ کے پاس بلایا، اسے کہا جاتا ہے بیعت رضوانیہ۔ ایک بار بیعت ہو چکی ہے، اسلام قبول کر چکے ہیں، رسول کی رسالت پر اقرار کر چکے ہیں، اب دوبارہ رسول کیوں بیعت لے رہے ہیں؟ بیعت اس بات کی لی جا رہی ہے کہ تم سب اس بات کی بیعت کرو کہ تمہیں موت آئے یا نہ آئے تم میدان سے فرار نہیں کرو گے، اس لیے کہ رسول جان گئے تھے یہ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، جنگ احد میں دیکھ چکے تھے، یہ مسلمان 700 ہونے کے باوجود صرف 150 افراد بچے تھے جو میدان میں باقی رہ گئے تھے، ان فراریوں کو کراری بنانا چاہ رہے تھے رسول خدا، اس لیے یہ بیعت رضوانیہ کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ بہرحال وہ لوگ راضی تھے کہ جنگ کریں۔ بہرحال وہاں سے بھی ایک قاصد آیا، وہاں سے مکے سے ایک انسان آیا جس کا نام تھا سہیل ابن عمرو۔ سہیل ابن عمرو یہاں سے آیا، رسول خدا یہاں سے نکلے۔ اب دونوں نے کانٹریکٹ کیا کہ بہرحال ایک نہ ایک بات پہ تو ہمیں آنا پڑے گا، کسی نہ کسی بات پہ ہمیں متفق ہونا پڑے گا۔ تو پہلی بات یہ لکھی گئی کہ اس سال آپ لوگ زیارت نہیں کریں گے، اس سال آپ لوگ زیارت کیے بغیر مدینے لوٹ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اسی سال مکے میں آ جاتے ہیں تو اطراف میں یہ بات پھیل جائے گی کہ مسلمان اپنے زور سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے آ کر مکے میں گھس گئے تھے اور جان بوجھ کر انہوں نے مکے میں آ کے زیارت کی ہے۔ تو ان کی بات بھی مان لی رسول خدا نے، ٹھیک ہے چلو۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہمارا یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ 1 سال تک رہے گا، اگلے سال آپ اسی وقت آئیے گا اور آ کے خانہ کعبہ کی زیارت کر لیجئے گا۔ ہم 3 دن خانہ کعبہ یعنی مکے کو خالی کر دیں گے، مکہ خالی ہو جائے گا، 3 دن تک آپ لوگ آرام سے مکے میں آ کر زیارت کریے گا، اپنا عمرہ انجام دیجئے گا، ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ 1 سال کی جو مدت ہے، 1 سال کی مدت میں نہ ہم آپ کا خون بہائیں گے نہ آپ ہمارا خون بہائیں گے، یہ تیسری بات تھی، یہ بھی قبول کر لی گئی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ والا مدینہ چلا جائے، یعنی اگر کوئی کافر مدینے میں جا کے مسلمان ہو جائے تو آپ اس جو کافر مسلمان ہوا ہے اسے ہمیں لوٹا دیں گے، اور اگر کوئی آپ کا مدینے میں رہنے والا مسلمان یہاں مکہ آ کر کافر ہو جائے گا تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ تو الٹی بات ہوئی نا، یعنی ہمارا کوئی آپ کے پاس جائے گا تو آپ لوٹا دیں گے، لیکن آپ کا کوئی ہمارے پاس آئے گا تو نہیں لوٹائیں گے۔ تو ایک صاحب تھے جن کا نام تاریخ نے عمر لکھا ہے، بتک گئے، یہ کون سی بات ہوئی؟ یعنی ہم واپس کر دیں اور یہ واپس نہ کریں۔ رسول نے ان کو کہا صبر سے کرو، یہ ہمارا امتحان صبر والا ہے۔ رسول نے اچھا اس جو یہاں پر لکھا جا رہا ہے، اس کانٹریکٹ کو لکھنے والا کون ہے؟
لکھنے والا بھی وہی ہے جو علمدار اسلام ہے، جس نے ہر جنگ میں اسلام کے علم کو اٹھایا ہے، اس نے اس صلح حدیبیہ میں قلم کو اٹھایا ہے، اس کا نام مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو وہاں سے آیا تھا نا سہیل ابن عمرو، یہ بڑا چالاک تھا، یہ پھوٹ ڈالنا چاہ رہا تھا۔ یہ آپ دیکھ لیجیے جتنی بھی شرط ہے، یہ ساری شرطیں ایسی ہیں جس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ وہ پھوٹ ڈالنا چاہتا تھا مسلمانوں میں، کہ وہاں کا آدمی اگر یہاں آ جائے تو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر یہاں کا آدمی وہاں چلا جائے تو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزوں سے وہ پھوٹ ڈالنا چاہ رہا تھا۔ اور جب یہ کانٹریکٹ لکھنا شروع ہوا نا تو مسلمانوں میں رسول خدا نے کہا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل کہتا ہے کہ ہمیں رحمان سے کیا مطلب، ہمیں رحیم سے کیا مطلب، نہ رحمان لکھا جائے گا نہ رحیم لکھا جائے گا، بلکہ جیسے ہم بسم اللہ لکھتے ہیں ویسے بسم اللہ لکھو۔ تو وہ لوگ کیسے بسم اللہ لکھتے تھے بسمک اللہم، تو خط یہ کانٹریکٹ کو بھی ایسے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نے نہیں لکھا بلکہ لکھا بسمک اللہم۔ پھر جب یہ دوسری بات ہوئی تو کہا گیا کہ یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے بیچ میں۔ پھر یہ سہیل کود پڑا کہ یہ کون سی بات ہوئی، محمد رسول اللہ کیوں لکھا جائے گا، ہم نے تو آپ کو رسول نہیں مانا ہے، تو یہ رسول نہ لکھا جائے۔ تو یعنی وہ بات کہتا گیا اور رسول مانتے گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ رسول مطلب کانٹریکٹ لکھ ہی رہے تھے کہ تسلیم ہو جائے، یعنی جو وہ کہتے رہیں گے یہ مانتے رہیں گے۔ تو لوگوں کو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ رسول ہار رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان نے جنگ بدر جیتا، اللہ نے کامیابی کی، میڈل نہیں دیا۔ مسلمان بدر جیت گیا، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں کامیاب کیا۔ رسول خدا خندق جیسے جنگ کو جیت کر آ گئے، اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ جب صلح حدیبیہ جیسی صلح کو رسول خدا لکھوا رہے ہیں مولا کائنات کے ذریعے سے، تو آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں سب سے بڑی کامیابی دی ہے۔ معلوم یہ ہوا اسلام کے لیے اگر اللہ جنگ کا حکم دے تب بھی عبادت ہے، صلح کا حکم دے تب بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آج جو لوگ امام حسن کے صلح پہ شک کرتے ہیں، ایسا ہی شک لوگ صلح حدیبیہ میں رسول خدا پر کر رہے تھے۔ دوسرے صاحب جناب عمر صاحب کہہ لیجئے آئے رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا وہ باطل پر نہیں ہے، کیا ہمارا جو مرتا ہے وہ جنت میں نہیں جاتا ہے، کیا ان کا مرنے والا جہنم میں نہیں جاتا ہے، تو یہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اللہ ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں دوسرے صاحب؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے صلح حدیبیہ کے دن جس طریقے سے رسول کی رسالت میں شک ہوا ویسا شک کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہے قبلہ، یعنی کچھ اصحاب وہ تھے کہ جن کو رسول کی رسالت پر شک تھا، لیکن ہمیں فخر ہے اپنے مولا علی ابن ابی طالب پر کہ جن کی ساری زندگی خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے ایمان پر گزری ہے۔ جیتے جی بھی ان کی رسالت پر اقرار کیا ہے، مرتے دم بھی اس پر اقرار کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ان کے ایمان کا عالم ہے۔ تو کانٹریکٹ میں ایک فقرہ کیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس جائے گا تو آپ ہمارے بندے کو واپس کر دیں گے، لیکن آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ ایگریمنٹ لکھ کر اٹھے ہی نہیں تھے کہ اتنے میں یہ سہیل ابن عمرو جو مکے کی طرف سے لکھ رہا تھا، اس کا بیٹا آ گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پورا بندہ جیسے قید کیا گیا اس کو۔ قید کے عالم میں رسول کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا تھا، میرے باپ نے سہیل ابن عمرو نے مجھے قید کر رکھا ہے، مجھے امان دے دیجئے۔
مجھے اپنے پاس لے رکھ لیجئے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ ابھی کہا گیا ہے تمہارا بندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، نہیں تمہارا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم لے لیں گے، لیکن ہمارا بندہ تمہارے پاس نہیں جائے گا۔ اور یہی جس نے کانٹریکٹ لکھا ہے سہیل ابن عمرو، اسی کا بیٹا مسلمان بن کے رسول کے پاس آ رہا ہے۔ اب رسول کرے تو کیا کرے؟ رسول نے کہا نہیں، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے کہ ہم مکے والے کسی کو اپنے یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کانٹریکٹ کا ایک کانسیپٹ یہ تھا۔ بہرحال یہ سہیل ابن عمرو اپنے بیٹے ابو جندل کو لے کر جانے لگا۔ جب یہ جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے جناب عمر صاحب چلے اور آہستہ سے تلوار تھما دیا کہ لو تلوار لے لو، اپنے ابا کا کام تمام کر دو۔ جب یہ تلوار دیا ہے ابو جندل کو جناب عمر صاحب نے، تو اس کے ایمان کا عالم دیکھیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا رسول کے حکم کی اطاعت کے بغیر میں اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جس کا ایمان اللہ پر رسول پر ہوتا ہے تو وہ ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے۔ رسول جو کہہ دیتے ہیں ان کی بات کو مانتا ہے، اگرچہ اسے وہ چیز لگتی ہے کہ میرے حق میں اچھا نہیں ہوا ہے۔ اب جتنے مسلمان رسول کے ساتھ جتنے بھی آئے تھے نا، سب رسوا ہیں، مطلب اپنے آپ کو سوچ رہے تھے کہ ہم ذلیل ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کو کون جانتا ہے؟ یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ جب سب کا منہ پھولا ہوا ہے، سب منہ پھلائے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا جنگ ہار گئے، درحالی کہ اس میں اسلام کی جیت تھی۔ رسول اب وہ چلا گیا، سہیل چلا گیا اپنے بیٹے کے ساتھ ابو جندل کے ساتھ، تو رسول نے حکم دیا، 70 قربانی لے کر آئے تھے، 70 قربانی کی جانور لے کے آئے تھے، کہا گیا کہ جانور کاٹے جائیں، 70 جانور ہیں، سب کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن لوگ منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے منہ پھلائے بیٹھے ہوئے ہیں، 1400 لوگ سارے منہ پھلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول حکم دے رہے ہیں، ایک بار کہا، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، سب بیٹھے ہل ہی نہیں رہے۔ رسول بیچارے خود اٹھے، جا کے قربانی کے لیے کرتے لوگوں سے کہا، باقاعدہ خود کرتے دعا پڑی، قتل وہ ذبح کرنا شروع کیا گیا، اور پھر خود رسول نے اس بات کی شروعات کی کہ اپنا سر منڈوایا، اور پھر لوگوں نے بے دلی سے آ کر اپنا سر منڈوایا۔ یعنی رسول خدا کی ابھی رسول زندہ ہیں اور رسول خدا کی اطاعت نہیں کی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ اچھا، پھر اس صلح حدیبیہ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا کوئی اس کا اثر بھی ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس صلح حدیبیہ کے بعد سارے مسلمان منہ پھلائے ہوئے، آدھے لوگ منہ اپنا سر کٹا لیے ہیں، مطلب ٹکلے ہو گئے ہیں، آدھے لوگ نہیں منڈوایا اپنا سر کو، ایسے ہی واپس چلے آئے اور منہ پھلا ہوا ہے ان کا۔ لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے 1 سال میں کیا ہوا۔ رسول خدا کے اس اخلاق کی وجہ سے آہستہ آہستہ اطراف میں جتنے بھی رہنے والے تھے سب مسلمان ہونے لگے۔ اگر کوئی دھوکے سے، کوئی غلطی سے مکے والا مدینہ آ جاتا تھا اور کچھ دن مدینے میں رک کر اسے واپس کیا جاتا تھا، تو جو اخلاق وہ مدینے والوں سے لے کر مکے آتا تھا، اس اخلاق کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ مسلمان ہونے لگے، یا جو مدینے والا مکے آتا تھا اس کے اخلاق کو دیکھ کر پھر مکے والے اپنے ایمان پر آنے لگے، یہاں تک کہ جو ان کا سب سے بڑا علمدار تھا خالد ابن ولید بھی اس 1 سال کے عرصے میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ رسول خدا کے اخلاق کا نتیجہ تھا۔ رسول خدا کے اخلاق نے ایسا مسلمانوں پر، کفاروں پر، مشرکوں پر ایسا اثر کیا ہے کہ وہ مشرک جو 6 سال میں جنگ کے ذریعے سے مسلمان نہ ہو سکے، وہ 1 سال میں رسول خدا کے اخلاق کے ذریعے سے مسلمان ہو گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی رسول خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم رسول خدا کی سیرت کو پڑھتے تو ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت